أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیات 48 سے 50۔ آیت نمبر 24 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یعنی یہی تعلیم جو تمہیں دے رہا ہوں تمام انبیاء سابقین نے بھی دی۔ عام طور پر جو ہم پچھلی صورتوں میں انبیاء کے واقعات پڑھتے رہے ان کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف تھی کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر عاد اور سمود کی قومیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ترتیب قائم رہی۔ لیکن اب یہاں سے کیونکہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو چکی ہے، تو اب یہاں آپ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس سے اوپر یعنی اس سے پہلے کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر ان سے بھی پہلے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بات فرمائی گئی ھذا ذکر من معی، یہ تعلیم ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر من قبلی، ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے۔ تو سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر کے مخالفین کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو دعوت ان انبیاء نے دی ہے وہی دعوت اب تم کو بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان انبیاء پر ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اسی طرح اگر تم بھی آج انکار کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان، فرق کر دینے والی۔ فرقان حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے والی کسوٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد تورات ہے۔ تو قرآن مجید سے پہلے مکمل کتابی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ یہ کتاب تورات وضیاءً، روشنی ہے، وذکرًا للمتقین، اور یاد دہانی تھی، نصیحت تھی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہ نبی تو آئے، کتاب بھی نازل ہوئی، اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی، یہ ضیاء تھی، روشنی کا منبع تھی۔ ان ساری صفات کے باوجود نصیحت اس سے حاصل کرنے والے وہی تھے جو تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اس لیے فرمایا الذین یخشون، یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین، جو لوگ، یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، یعنی ان لوگوں نے اپنے رب کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہ جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اور روشنی اور یاد دہانی والی کتاب عطا فرمائی، لیکن یہ نفع کا باعث صرف ان خدا ترسوں کے لیے ہوئی جو ہر چیز کو آنکھ سے دیکھ کر ماننے کے بجائے غیب میں رہتے ہوئے اللہ اور آخرت سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی صرف انہی لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنی جن کی عقل اور فطرت کا نور موجود تھا، اور جن کا فطرت کا نور بجھ چکا تھا وہ آنکھوں کے بھی اندھے رہے اور دل کے بھی اندھے رہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں خطاب پھر اہل مکہ سے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ یاد دہانی ہے برکت والی، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے،
کہ جس طرح اس سے پہلے تورات کو ہم نے نازل کیا تھا، اب اس قرآن مجید کو جو نصیحت بھی ہے، برکت بھی ہے، اسے بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ افانتم، تو کیا پس تم لہو منکرون، اس کے منکر ہی بنے رہو گے، اس کا انکار ہی کرتے رہو گے۔ قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، اگر تم اس کا انکار ہی کرتے رہے تو پھر انجام کار بھی سوچ لو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔